السلام علیکم دوستو، ڈائریکٹ اپنی اسٹوری کی طرف آتے ہیں کیونکہ کسی کو بھی نہیں پسند کہ ان کا ٹائم ویسٹ ہو جائے۔ تو اسٹوری کچھ یوں ہے کہ اس طرح ہماری گلی میں ایک گھر تھا، تو ان کے مطلب جوائنٹ فیملی میں تھے وہ لوگ۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ ظاہر سی بات ہے ان کے سب بیٹوں کی شادیاں ہوئی، پھر بچے ہوئے اسی طرح۔ تو گھر میں کافی ان کی جو ہے لوگ زیادہ ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ پورشن وائز ہونا چاہتے تھے کیونکہ مشکلات پیش آ رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ 4 منزلہ بلڈنگ تھی ان کی، تو 3 بیٹوں کی شادیاں ہوئی تھی۔ تو ان کی ماں نے اس طرح کیا کہ ایک بیٹے کو ایک پورشن، دوسرے کو دوسرے، لیکن جو تیسرے نمبر پر تھا اس کو جو نیچے بیسمنٹ میں بھی ایک پورشن تھا اس کا، اس میں بھیجا۔ تو وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، بس تھوڑا سا مڈل کلاس فیملی سے تعلق، بلکہ سمجھو 3rd کلاس، یعنی غربت اس میں تھی لیکن گھر اس کا اپنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ اس بیسمنٹ میں آ گئے، تو پھر ہم وہاں سے دوسرے مطلب ہم نے ایک نیا گھر بنایا تو وہاں سے ہم بہت دور آ گئے۔ تو پھر اسی طرح ہماری ان کے ساتھ مطلب آنا جانا تھا، یعنی کوئی خوشی یا غم ہر چیز میں ہمارے گھر کے لوگ وہاں جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ ان کی بیٹی ہوئی تھی جو کہ تھوڑی سی اب نارمل تھی، اس بیٹی کی جو بیسمنٹ میں رہتا تھا۔ تو اس بیٹی کی جب عمر آئی تھنک 6-7 سال ہو گئی تو اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو پھر ہم لوگ اس وقت گاؤں میں تھے جب اس بچی کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو پھر جب ہم لوگ آئے تو اس طرح 1-2 مہینہ تو گزر گئی تھی، لیکن ہم لوگ ویسے ہی گئے ان کے گھر، مطلب ایک کہتے نا غم پرسی کہتے ہیں کچھ بھی۔ تو ہم لوگ گئے تو مجھے بہت خوف آ رہا تھا اس کے گھر میں، کیونکہ اتنا اندھیرا گھر تھا۔ اس وقت لائٹ گئی تھی تو اس کی جو مطلب اس لڑکی کی جو وائف تھی اس نے کہا کہ اسی طرح یہ جب لائٹ جاتی ہے تو بیسمنٹ ہے اس لیے بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، اور کافی بڑا تھا، چھوٹا نہیں تھا، بس بہت زیادہ پرانا اور بوسیدہ تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ کہتی ہے کہ اب میں عادی ہو چکی ہوں، اور اس میں صرف ایک کمرہ ہماری یوز میں ہے، دوسرا کمرہ جو ہے وہ کافی ویران سا ہے، اور اس میں میری ساس کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس نے ہمیں منع کیا ہے کہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرو، یعنی کمرے کو استعمال کرو لیکن چیزوں کو نہیں۔ تو جب ان کی چیزیں پڑی ہوئی ہے تو ہم کمرے کو کیسے یوز میں لائے؟ تو اور سونے کے لیے یہ ایک کمرہ موجود ہے۔ تو میں بھی اس کمرے میں گئی، ہائے ہائے، میں تو اب ڈرتی ہوں کہ میں اس کمرے میں کیوں گئی۔ تو اس نے مجھے کہا، میں نے کہا یہ اتنا مطلب اس میں اندھیرا ہے اور زیادہ اچھا کمرہ مجھے نہیں لگا، کیونکہ بہت پرانی الماری تھی اس میں، پرانی چیزیں، پرانی فرنیچر۔ تو اس نے کہا ہاں ہم اس میں صرف کپڑے وپڑے رکھتے ہیں۔ تو اس میں ایک الماری اس کی بھی تھی۔ تو میں نے کہا اچھا، پھر ہم نکلے۔ تو کچھ دنوں بعد پھر ہماری ملاقات ان سے ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ وہ کمرہ ابھی تک اسی طرح پڑا ہے یا تم لوگوں کو دیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، ہمیں تو نہیں دیا، لیکن وہ کمرہ کافی خوفناک ہے۔ جب میری بیٹی جو ہے نا، وہ جو اب نارمل بیٹی تھی، وہ جب بھی اس کمرے میں جاتی تھی تو بہت ہنستی تھی۔ تو میں نے کہا اچھا، ہم لوگ تھوڑی ہنسی بھی اس بات پہ۔ تو ہم نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا پتہ نہیں، جب وہ بچی اس کمرے میں جاتی تھی تو ہنسنے لگتی تھی، اور میرے باقی بچے مجھے کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے کومل سے ڈر لگتا ہے۔ اس بچی کا نام کومل تھا۔ کومل بہت زیادہ ہنستی ہے مما جب اس کمرے میں جاتی ہے۔ تو میں بھی پھر ڈرتی تھی کہ ہاں اس کمرے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جب میری بچی یہاں آ جاتی اس کا دروازہ کھلا رہتا تھا تو یہ ہنسنے لگتی ہے، یعنی ہم اس میں نہیں جاتے تھے لیکن دروازہ کھلا رہتا تھا تاکہ اس میں وہ دھوپ وغیرہ نہ جمع ہوتی، اس وجہ سے دروازہ اس کا کھلا تھا۔ تو پھر مجھے بھی آہستہ آہستہ اس سے وہ کہتی ہے ڈر لگنے لگا۔ جب میری بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد ایک دن میں نماز پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے اس کمرے میں کوئی بچی کھیل رہی ہے۔ تو میں ڈائریکٹ گئی اس کمرے میں، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی مطلب بہت یاد کرتی تھی، وہ ہمارے سامنے بھی رو رہی تھی اپنی بیٹی کو لے کے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں اگر وہ اب نارمل تھی، لیکن کاش وہ زندہ ہوتی، کیونکہ مجھے بہت یاد آتی ہے، اور اولاد تو بہت زیادہ مطلب ہر کسی کو جو ہے اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ تو وہ کافی رو رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ جے نماز پر آ کے وہ میرے بالکل سامنے بیٹھ گئی، وہ بچی بالکل میری بیٹی۔ تو میں ایک دم کے لیے جیسے کسی اور دنیا میں کھو گئی تھی، کیونکہ میں سمجھی یہ زندہ ہے۔ اچانک مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور جھٹکے کے ساتھ ہی وہ سب کچھ غائب۔ تو میں بہت ڈر گئی، پھر میں اتنی ڈر رہی تھی کہ میں باہر گیٹ میں بیٹھی تھی، یعنی بہت اندھیرا تھا، لائٹ گئی تھی، تو ہمارے پاس کوئی اتنا مطلب فیسلٹیز نہیں تھی کہ کوئی سولر یا بیٹری وغیرہ سے مطلب کوئی
UPS وغیرہ خریدتے، اس لیے بہت اندھیرا تھا، تو میں باہر گیٹ میں بیٹھی تھی گلی میں. تو میرے ہسبینڈ آئی، اس نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تو میں نے ان سے سارا وہ بتایا کہ میں تو بہت ڈرتی ہوں، اس کمرے سے تو کوئی بچے نکلے. تو اس نے مجھے کہا تمہارا وہم ہے، تم کومل کے لیے بہت زیادہ مطلب اسے یاد کرتی ہو تو تمہیں وہ نظر آئی ہے. تو خیر میں اسی طرح اب یہ دن گزارتی ہوں، یعنی وہ اب بھی اس گھر میں ہے، اور وہ کہتی ہے مجھے اس کمرے سے بہت خوف آتا ہے. اور اکثر رات کے ٹائم میرے بچے پانی مانگتے ہی تو میں اندر اپنے کمرے میں ہی پانی کا جگ رکھتی ہوں. لیکن ایک مرتبہ میں باہر نکلی تو مجھے پھر لگا کہ کوئی بہت زیادہ سفید کپڑے پہنے ہوئے اس کمرے میں کھڑا ہے، جیسی میری بچی. تو پھر وہ چلی گئی اور ہم لوگ کافی ڈر رہے تھے، کیونکہ اور پھر میں نے بھی کہا اپنے گھر والوں سے کہ جب ہم ان کے گھر میں گئے تھے، ان کی بیٹی کی جب ڈیتھ ہوئی تھی، تو ہم لوگ اس کی جو ہے اس کے لیے گئے تھے کہ غمزاری کے لیے. تو مجھے اس کمرے سے کافی خوف آ رہا تھا، بلکہ اس کے سارے گھر سے مجھے خوف آ رہا تھا. اور یقین جانے دوستو، اس کمرے میں بدبو تھی، بہت خطرناک بدبو. اس وقت میں نے یہ بات نوٹ کی تھی، اور میں نے ان سے کہا بھی کہ اس کمرے میں بدبو کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں، لیکن اس کا دروازہ تو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، یعنی ہمارا یہاں کوئی کام ہی نہیں ہوتا اور نہ ہم اس کا دروازہ بند کرتے، یہ اسی طرح کھلا رہتا ہے دن رات، پھر بھی اس میں بدبو ہوتی ہے. تو میں بہت ڈر گئی تھی، بہت بدبو تھی اس کمرے میں. تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اس کمرے میں ایسا کیا ہے جس میں اتنی بدبو ہے، اور جنات بھی ہو سکتا ہے یا اس کا وہم ہو سکتا ہے. تو کل وہ آئی تھی، یہ باتیں کر رہی تھی کہ مجھے اسی طرح ڈر لگتا ہے اس کمرے سے، اور ہمارے گھر زیادہ آتی جاتی ہے، غریب سی عورت ہے. تو کہتی ہے کہ اس کمرے کو دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی کی یاد آتی ہے، تو پھر میں ڈر بھی جاتی ہوں، کیونکہ اس کمرے سے اکثر مجھے کوئی چمکیلی چیز رات کے ٹائم نظر آتی ہے. اور اسی طرح جب میں جائے نماز پڑھتی اور کوئی وہی میری بچی آ کے سامنے بیٹی، تو میں تو اور بھی گھبرا گئی. میں نے کہا یہ گھر چھوڑ دو، تو اس نے کہا ہم کہاں جائیں گے، یعنی بہت غریب لوگ ہیں. تو بس میں چاہتی تھی آپ لوگ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کروں. اگر آج آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اگر چینل پر نئے ہو. اور پلیز ایک ریکویسٹ ہے کہ میری سٹوریز واچ کیا کریں، میری ویڈیوز واچ کیا کریں. تھینک یو سو مچ.